میں خبریں مانیٹر کر رہا ہوں ان علاقوں کی جہاں سے ڈکیتوں کی لاشیں ملی تھی۔ ہاں یہ اچھا ہے، جو بھی مجرموں کا باس ہے وہیں سے لوگ بھرتی کر رہا ہے۔ اس کا اگلا منصوبہ کیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں اغوا کی بہت سی وارداتیں ہوئی ہیں۔ جنہیں اغوا کیا گیا ان کے گھروں میں پرچے ڈالے گئے کہ ان کا خاندان شہر چھوڑ دے ورنہ انہیں بھی اغوا کر لیا جائے گا۔ ان وارداتوں کے بارے میں سنا گیا تھا کہ وہ فرقہ وارانہ تھی اور ایک فرقے نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ نہیں، وہ جھوٹ تھا اور یہ ایک سازش لگتی ہے۔ یہ بات اس فرقے کو بدنام کرنے کے لیے پھیلائی گئی تھی۔ میرے گھر والوں کو شہر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ چھوڑ گئے لیکن میں نے گھر چھوڑنے سے منع کر دیا۔ یہی میرے گھر والوں کے ساتھ ہوا، لیکن میں نے ان مجرموں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فرقوں کی اس جنگ میں آپ لوگ سچے ہیں۔ تم کیسے ہماری مدد کر سکو گے؟ میں آپ لوگوں کو ہتھیار دے سکتا ہوں۔ آپ کو صرف ایک مقررہ وقت پر ایک خاص جگہ پہنچ کر وہ ہتھیار وصول کرنے ہیں، اور ہاں، ان کے بارے میں اپنا منہ بند رکھنا۔ یہ بہت برا ہوا، ہم پر اغوا کی وارداتوں کا الزام لگا دیا گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، دوسرے فرقے کے ساتھ ظلم ہوا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس جھوٹے الزام پر اپنی جان دے دیں۔ دوستو، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فرقوں کی اس جنگ میں آپ لوگ سچے ہیں۔ دوستو، ہمارے خلاف سازش ہوئی، جھوٹے الزامات لگائے گئے، ہمارے خاندانوں کو شہر بدر ہونے پر مجبور کیا گیا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ لیں۔ کل جو شہر میں بہت بڑا جھگڑا ہوا اس کی خبر ملی؟ ہاں، کل رات سے ہی خبریں آ رہی ہیں۔ ان کے پاس سے بہت جدید اور عجیب و غریب اسلحہ ملا تھا۔ تمہارے خیال میں ان کے پیچھے بھی وہی ماسٹر مائنڈ ہے جس نے مشینی آکٹوپس بھیجا اور بینک ڈکیتیاں کروائی ہیں؟ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پر ATF والے کہہ رہے تھے کہ غائب ہو جانے والے جزیرے سے آئی ایک اسلحے سے بھری لانچ پکڑی گئی ہے۔ اتنا جدید اسلحہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ دونوں فرقوں میں ایک اور لڑائی ہونے والی ہے۔ کچھ نامعلوم لوگوں نے دونوں فرقوں کو اسلحہ سپلائی کیا ہے۔ ہمیں وہاں پر چل کر دیکھنا چاہیے، شاید کچھ پتہ لگ سکے۔ سیدھے جاتے رہو، تم آدھا راستہ طے کر چکے ہو۔ ہم ایک اسلحے کے گودام میں پہنچ گئے ہیں۔ اوہ، یہ کیا ہوا؟ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ دروازہ کاٹ کر اندر آتے ہی ایک الارم بجنا شروع ہو گیا ہے۔ جلدی سے نکلو وہاں سے، یہ اب نہیں ہو سکتا، دروازہ بند ہو رہا ہے۔ ہم کچلے جانے سے بال بال بچے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں فورس فیلڈ کو کب تک بنائے رکھ سکوں گا۔ نینا اور زویا نے دھماکہ دیکھا ہوگا، وہ ہمیں نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں گی۔ ہماری مدد کریں، ہمارے دوست وہاں ہیں جہاں دھماکہ ہوا ہے، ہمیں انہیں وہاں سے نکالنا ہے۔ بیٹھ جاؤ لانچ میں، ہمارے پاس ڈرائیونگ کا سامان ہے، شاید وہ تمہارے کام آ جائے۔ یہ دیکھو، آج جب میچ کی ٹیوشن پر میں نے اپنا بیگ کھولا
تو اس میں دی سروائیور کا یہ لیٹر ملا۔ پڑھ کر سناؤ۔ پیارے پاک ٹائٹنز، تمہاری بہادری، ذہانت اور حاضر دماغی پر مجھے فخر ہے۔ اس دفعہ تم چاروں ہارتے ہارتے کھیل جیت گئے، اور وہ بھی بالکل آخری وقت پہ۔ مجھے معلوم ہے تمہارے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں جن کے تمہیں وقت آنے پر صحیح جوابات مل جائیں گے۔ تب تک تم اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور ہوشیار رہنا۔ فقط دی سروائیور۔ برباد، سب کچھ برباد ہو گیا۔ ہمارے خفیہ گودام میں رکھا اسلحہ اور ہتھیار جو اگلے 10 سال تک شہر میں تباہی مچانے کے لیے کافی تھا، کچھ ہی دیر میں ضائع ہو گیا۔ ویسے وہ خودکار تباہی والا نظام لگانے کو تمہیں کس نے کہا تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ اسلحہ پولیس کے ہاتھ نہ لگ جائے اور ہمارے ایجنٹوں کے خلاف استعمال نہ ہو۔ ہتھیاروں کو خاموشی سے پھیلانا تو تمہارا کام تھا نا۔ تم اتنے ہی چالاک تھے تو 8ویں کلاس کے بچوں سے اتنی بری شکست کیسے ہوئی؟ تم دونوں لڑنا بند کرو۔ سچ تو یہ ہے کہ تم دونوں کو بچوں سے شکست ہوئی ہے۔ اب تم دونوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان چاروں سے میں اکیلا نمٹوں گا۔ واہ واہ، کیا بہادری کی بات کہی ہے۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں تمہارے پھیلائے ہوئے گند کو سمیٹنا تو مجھے ہی پڑے گا۔